خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کلام کو جاری کریں، اس سے پہلے کہ ہم دیکھیں کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے، آج ہم کس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں، میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یسوع مسیح کے کلام کی تلاوت کریں، شخصی طور پر خدا کے ساتھ ریلیشن شپ کو مضبوط کریں، تاکہ جب بھی کوئی کلام کیا جائے یا جب بھی آپ کسی سرمن کو سنیں تو آپ یہ ریکوگنائز کر پائیں کہ آیا یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں، آپ جھوٹ کو پکڑ سکیں اور سچ کو پکڑ سکیں۔ اس لیے آپ اپنا شخصی تعلق بھی خدا کے ساتھ مضبوط کریں۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے، آج کا جو سرمن ہمارا ہے، وہ ہے اجاڑنے والی مکروہ چیز۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز۔ اور جب بھی ہم کسی اجاڑنے ورڈ کو تصور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی ایسا ایلیمنٹ ہے جو دوسروں کو اجاڑتا ہے یا کسی کے کام میں دخل اندازی کر کے اس کام کو اجاڑ دیتا ہے۔ اگر ایک کام پوزیٹیو ہو رہا ہے تو اس کو نیگیٹو کر دیتا ہے۔ ہر وہ کام جو صحیح ہے اس کو غلط کرنا یعنی اجاڑنا، اس کی بربادی کرنا، یہ اجاڑنے والی مکروہ چیز کا کام ہے۔ اور آج ہم کلام میں سے جانیں گے کہ یہ آیا اجاڑنے والی مکروہ چیز کون ہے اور کلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے متی کی انجیل، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیات، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانییل نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیوں میں ہو وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ اب یہ جو مکروہ چیز ہے یہ کون ہے؟ اس میں درج نہیں، لیکن یہ درج ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ اجاڑنے والا ہے، یہ ہلاک کرنے والا ہے، یہ قاتل ہے، یہ خونی ہے، یہ جھوٹا ہے۔ میرے عزیزوں، ہر منفی بات اس چیز میں پائی جا رہی ہے۔ اس کے بارے میں دانییل کی کتاب بھی بتاتی ہے، اس کے بارے میں دانییل کی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے متی کی انجیل میں کہ پڑھنے والا سمجھ لے یہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیا آپ کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ اتنا مضبوط ہے کہ آپ پڑھیں اور سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے؟ آئیں ہم ایک اور حوالے پر جاتے ہیں تاکہ ہم اور مزید طور پر دیکھیں کہ کلام کہاں کہاں اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، اس کا 13واں باب اور اس کی 14ویں آیات، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: بس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس جگہ کھڑی ہوئی دیکھو جہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، پڑھنے والا سمجھ لے، اس وقت جو یہودیوں میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ اب متی کی انجیل میں بھی وہی ورڈ ہے، مرکز کی انجیل میں بھی وہی ورڈ ہے، لیکن مرکز کی انجیل میں ایک چھوٹا سا اضافہ ہوا ہے۔ وہ اس چیز کا ہے کہ جہاں وہ کھڑا ہے، جہاں وہ چیز کھڑی ہے، وہاں اس کا کھڑا ہونا روا نہیں، یعنی مقدس مقام، پاک ترین مقام، ایسی جگہ جو پاک ہے، ایسی جگہ جو خدا کے لیے کریٹ ہوئی ہے، ایسی جگہ جو خدا نے اپنے جلال کے لیے کریٹ کی ہے، ایسی چیز یا ایسی شخصیت یا ایسی جگہ جو صرف اور صرف اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف یسوع مسیح کے جلال کو ریپریزنٹ کرے۔ لیکن اس میں یہ گھسایا ہے، یہ چیز انٹرفیئر کر رہی ہے، اس میں مداخلت کر رہی ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو اجاڑوں، اس پاکیزگی کو ناپاک کروں۔ ہم نے اس میں دیکھا کہ یہ وہ چیز ہے جہاں یہ ہوگی یا جہاں یہ ہے یا جہاں یہ تھی، وہاں اس کا ہونا روا نہ تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا۔ میرے عزیزوں، متی کی انجیل بتا رہی ہے کہ دانییل اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ آئیں ہم دیکھیں کہ دانییل اس کا بیان کر رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو کیا بیان کر رہا ہے۔ دانییل کی کتاب میں لکھا ہے، دانییل اس کی 11واں باب اور اس کی 31ویں آیت، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اور افواج اس کی مدد کرے گی اور وہ محکم مقدس کو ناپاک اور دائمی قربانی کو موقوف کریں گے اور اجاڑنے والی مکروہ چیز کو اس میں نصب کریں گے۔ میرے عزیزوں، اب ہم یہ جانتے ہیں
ہم یہ اس آیت سے یہ ریکوگنائز کر پا رہے ہیں کہ دانییل تو کسی پرسنالٹی کے بارے میں بات کر رہا ہے، دانییل کسی شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے، کسی ایسی شخصیت کے بارے میں جو انسان کی طرح موومنٹ کر سکتی ہے، انسان کی طرح سوچ سکتی ہے، اور اس کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق افواج کے ساتھ ہوگا، لشکروں کے ساتھ ہوگا، اس کا تعلق بزنس مینز، ڈاکٹرز یا ایسے شخصیات جو دنیا میں ایک اچھے معیار پر ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اور وہ اس کی مدد بھی کریں گے تاکہ وہ ایک اچھا دنیا میں جڑ قائم کر سکے، اور وہ مقدس ہیکل میں کسی نہ کسی چیز کو نسب یا خود نسب ہو سکے۔ نسب کے معنی ہیں کسی چیز کا ہونا، کسی چیز کا مقرر کیا جانا۔ تو دانییل کس کی بات کر رہا ہے؟ دانییل کس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہے؟ دانییل کسی شخصیت کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اب جب میں اس کے بارے میں سرچ کر رہا تھا تو میں نے جانا کہ جو فلاسفرز ہیں، جو پریچرز یا پروفیسرز ہیں، یا ہسٹری اس کے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ دانییل ایک بادشاہ کی بات کر رہا ہے جس کا نام انطاکس افیوس نام جس کا ہے، اور یہ بادشاہ یہودیوں کا دشمن تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ ہلاک ہو جائے، دنیا میں سے یہودیوں کا نام و نشان مٹ جائے، اور اس نے چاہا کہ میں کوئی ایسی ترکیب لڑاتا ہوں جس سے ان کا ایمان کو میں اجاڑ ڈالوں، جو ان کی پاک چیز ہے اس کو اجاڑ ڈالوں۔ اس نے کیا کیا؟ ایک دیوتا تھا جس کا نام زیوس دیوتا تھا، اس کا بت بنوایا اور اس کو پاک مقدس مقام پر جو کہ ہیکل تھی اس میں مقرر کروا دیا، نصب کروا دیا، اور وہ ہیکل جو پاک تھی اس ناپاکی کی وجہ سے اجڑنے لگی، اور یہودی اس کو اپنے اندر اپلائی بات کو نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، دانییل شخصیت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ دانییل اس انطاکس افیوس بادشاہ کی بات کر رہا ہے جس نے زیوس دیوتا کا بت اس پاک مقام پر نصب کروا دیا۔ دانییل تو اس کی بات کر رہا ہے، لیکن جب ہم متی کی اور مرکز کی انجیل کو پڑھا ہم نے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ دانییل نے چلو اس کی بات کی، ہم مان لیتے ہیں، یسوع مسیح نے اس کی بات کی، میرے اور آپ کے خدا نے اس کی بات کی کہ اجاڑنے والی مکروہ چیز ابھی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھا لیے گئے تو اس کے بعد جو شہنشاہ تھا جس کا نام کلیگلا، تھوڑا غور سے سنیں، آپ اپنی نوٹ بک پر لکھ سکتے ہیں، یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ایک شہنشاہ تھا جس کا نام کلیگلا تھا۔ وہ اس نے کیا ترکیب لڑائی؟ اس نے سوچا کہ دنیا چ میرا نام بنے، میں سب تو بڑا ہوا، لوگ مینوں ویکھن، جتھے سب تو زیادہ لوگ آندے نے اتھے میں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا جڑا لوگ مینوں پہچان سکن۔ اس نے ترکیب لڑائی کہ ہیکل میں بت کو نصب کروں گا، ایک بت کو اس نے رکھنا چاہا۔ اپنے ذہن میں اس نے ایک منصوبہ بنایا کہ میں پاک مقام پر، پاک مقدس مقام پر بت رکھوں گا تاکہ لوگ مجھے جانیں۔ اب یہ یہودی، جب یہودیوں نے یہ سنا تو ٹینشن میں آ گئے کہ یار کیڑا یہ پھر رولا پہ چل رہا ہے، کی یہ پھر ہونے لگا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک لے کے جاتا وہ مر چکا تھا، وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ساری اسرائیل قوم تھی جو، اور وہ خوش ہو گئی کہ شکر خدا دا کہ اے مریا کتے تاکہ یہ مکروہ چیز اتنے نہ رکھوائی جائے جڑی پاکیزگی نو اجاڑ دی۔ میرے عزیزوں، یسوع مسیح جو ہیں وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب یسوع مسیح جب اس کے بارے میں بات کرتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یسوع مسیح کس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اب جب یسوع مسیح اس کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تصور کیا جاتا ہے مخالف مسیح کے ساتھ، اینٹی کرائسٹ کے ساتھ۔ ہر وہ ایسی شخصیت جو یسوع مسیح کی مخالفت کرتی ہے، یسوع مسیح کو رد کرتی ہے، یسوع مسیح کا انکار کرتی ہے، اس کے بارے میں بات کر رہا ہے یسوع مسیح۔ وہ خدا کے مقدس پر
مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ اب وہ تو صرف بت تھے، لیکن جس مکروہ چیز کی یسوع مسیح بات کر رہے ہیں وہ مخالف مسیح ہے، یعنی ابلیس ہے، اور وہ تو صرف بت تھا، لیکن یہ ہیکل کے مقام پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں، مینو منو، میری پیروی کرو، اگر نہیں کرے گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، لیکن جان دینے تک وفادار رہ تو تو زندگی کا تاج پائے گا۔ اب ایک اور حوالہ ہے جو پولس رسول کے خطوط میں لکھا گیا ہے، میرے ساتھ نکالیے دوسرا تھسلونیکیوں دوسرا باب اور اس کی 4 آیات۔ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہر وہ شخصیت جو خدا کی مخالفت کرتی ہے، جو اپنے آپ کو خدا کہتی ہے یا کوئی معبود کہتی ہے یا اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتی ہے، وہ مخالف مسیح ہے، وہ اینٹی کرائسٹ ہے۔ کلیسیا ڈپریشن میں ہے، کلیسیا اساسے کنتری میں ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کلیسیا کے پاس اطمینان ہے، کلیسیا کے پاس تسلی ہے، کلیسیا کے پاس یسوع مسیح ہے، کلیسیا کے پاس یسوع مسیح کا دیا ہوا اطمینان ہے۔ آئیں ہم اس اطمینان کو دیکھیں کہ اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کے ساتھ جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، جو اینٹی کرائسٹ ہے، اس کے ساتھ کیا ہوگا جب یسوع مسیح بادشاہت میں آئیں گے، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیے دوسرا تھسلونیکیوں اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیات میں لکھا ہے، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا۔ ظاہر ایسے ہوگا کہ یسوع مسیح سے آنے کے پہلے، یسوع مسیح سے پہلے، اس سے پہلے یسوع مسیح آئے، وہ ظاہر کرتا ہوگا میں خدا ہوں، میں ہی سب کو جان، میں ہی انج کراں گا، میں ہی انج کراں گا، میں ہی دنیا دی شان و شوکت داں گا، میں ہی دولت داں گا، میں ہی خدا ہوں۔ دنیا اس کی مانے گی بھی، حکمران جو افواج ہے اس کی مدد بھی کریں گے، لیکن جب یسوع مسیح آئیں گے تو وہ بے دینی ظاہر ہوگا، اس کے مکروہ کام ظاہر ہوں گے۔ اور لکھا ہے جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ میرے عزیزوں، ایک بڑے اطمینان، ایک بڑی تسلی وہ یہ ہے کہ یہ جو اجاڑنے والی مکروہ چیز ہے، اس کو یسوع مسیح اپنی پھونک کے ساتھ ہلاک کر دیں گے، یعنی جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے، یعنی اینٹی کرائسٹ۔ اب یہ جتنی بھی بڑا غلبہ دنیا میں لے آئے، لیکن جو مجھ میں اور آپ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے جو دنیا میں ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں رہ کر میں سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی اس کا انکار کر سکتا ہوں اور جان دینے تک وفادار رہ سکتا ہوں، کیونکہ مجھے میرا خدا طاقت بخشتا ہے۔ الیشا کہتا ہے، الیشا نبی کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں، یعنی جو ہمارے ساتھ والے ہیں پاکیزہ فرشتگان ہیں، روح القدس ہے جو ہماری پروٹیکشن کرتا ہے، وہ اینٹی کرائسٹ کے افواج سے زیادہ ہے جو اس کی مدد کر رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، آئیں اپنا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی شخصی ریلیشن شپ یسوع کے ساتھ مضبوط کریں، تاکہ ہم جب کلام کو پڑھیں تو سمجھیں بھی، اور ہم اس اخیر زمانہ میں گمراہی کے بھید سے واقف ہو سکیں، گمراہ کر دینے والی چیزوں سے واقف ہو سکیں، تاکہ ہم اس پہ فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل کریں۔ میرے عزیزوں، خداوند آپ کو بہت برکت دے، اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو بہت برکت دے، اور ایسی اجاڑنے والی مکروہ چیز یعنی ابلیس پر آپ کو غلبہ دے، آپ اس کا انکار کر سکیں اور اس کو برباد کر سکیں۔ یسوع مسیح کے کلام سے آپ کی زندگیاں برکت ہو جائیں، اور آپ کی زندگیاں یسوع مسیح میں برومند ہوں، اور آپ جس کام کو ہاتھ لگائیں خدا آپ کو اس میں
اقبال مند کریں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین.